الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وبارك وسلم ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن كان له وصلى ركعتين فقال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ثم يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز فإذا لبى فقد أحرم فليتق ما ينهاه الله تعالى من الرفث والفسوق والجدال ولا يكون صيدا ولا يشير إليه ولا يطلق عليه ولا يلبس قميصا ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين لا يجد نعلين فيقطع یار قمیصاً ٹھیک ہوں لا یلبس سراویلا ولا ہوں امامتاً ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا بدن ٹھیک ہے ولا يقص من لحيته ولا من ظفره اور جب ارادہ کرے احرام کا تو غسل کرے یا وضو کر لے اور غسل افضل ہے۔ کون سا احرام؟ برابر ہے کہ ارادہ کرے احرام بالحج کا یا احرام بالعمرہ کا یا دونوں کا۔ وہ حج قران ہوتا ہے، دونوں کی نیت اکٹھی، وہ آ رہا ہے آگے۔ یہ جو غسل ہے یہ کس لیے ہے؟ اور غسل یہاں نظافت کے لیے ہے، صفائی کے لیے، نہ کہ طہارت کے لیے۔ طہارت بھی جنابت سے طہارت کے لیے، حتیٰ کہ یہ بات کہ حکم دی جائے گی اس غسل کے ساتھ حائض اور نفساء اس حالت میں حج کے سارے احکام کر سکتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر طواف کے لیے وہ تاخیر ہوگی، وہ تفصیل آ جائے گی۔ منا میں مزدلفہ عرفات احرام سب کچھ کر سکتی ہیں حالت حیض نفاس میں۔ کون؟ عورتیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی غسل کریں، چونکہ یہ غسل کس کا ہے؟ صفائی کا۔ اچھا جی، نام رکھا گیا ہے احرام۔ اس کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ جو نیت کر کے تو ایک عبادت میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ یہ کام، اور جب نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے تو حرام کر دیتا ہے مباحات قبلہ کو، جو اس سے پہلے مباح تھے اب وہ کیا ہو گئے؟ وہ 2-3 مثالیں دیتے ہیں، مثلاً خوشبو، سلے کپڑے پہننا وغیرہ ذالک، تفصیل آ رہی ہے کچھ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، جب غسل کرے یا وضو کرے اور پہنے 2 کپڑے نئے یا دھلے ہوئے، چادراں، 2 چادراں، اور جدید افضل ہے، اس لیے کہ جدید اقرب الی الطہارت ہوتا ہے گناہوں سے۔ بھی انہوں نے کسے پا کے اجے گناہ نہیں کیتے ہوندے، اے مطلب یہ طہارت کیا اقرب ہے بنسبت گناہوں۔ انج تے جڑا بھی پلیت کپڑا دھوو تو پاک نہیں ہوندا جی، تے ایندا مطلب ہے کہ یہ طہارت کے اقرب ہے کس اعتبار سے؟
ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਜੇ تو یہ گل ہے یار، کمال ہے، سمجھ کیوں نہیں ہوتی شہزادے ہو؟ اچھا جی، اور اسی لیے مقدم کیا اس کو شیخ نے غسیل پر، صوبین جدیدین پہلے تے غسیلین بعد وچ۔ اور جڑی تو ٹوپی نویں لئیے یہ کسے بندے پا کے تے جھوٹ بولے مطلب سمجھ نہیں ہوتی بھی۔ اچھا جی، اور اگر پہنا ایک کپڑا وڈی چادر بن لی ناف تو اتے تے گوڈیاں تو تھلے، کافی ہے اس کو، اس لیے کہ مقصود ستر عورت ہے۔ تو مرد کی عورت کتنی ہے؟ مقصود ستر عورت ہے، بغیر سلے ہوئے کے، بغیر۔ اچھا جی، محض ذکر کیا ہے صوبین کا، دو کپڑے کیوں؟ اس لیے کہ محرم منع کر دیا گیا ہے سلے کپڑے پہننے سے۔ جب سلے نہیں پہننے تو ننگا تو رہنا نہیں، اور ضروری ہے اس کے لیے ستر عورت سے، اور گرمی کے دفع کرنے سے، سردی کے دفع کرنے سے۔ اوے اج دا مہینہ بدلدا رہندا ہے، سردیاں گرمیاں چو، اور یہ محض حاصل ہوگا چادر ازار کے ساتھ اور ردا کے ساتھ۔ ازار جڑی لک نال بنی دیے تے ردا جڑی اتے لئی دیے۔ اچھا جی، اجے انہیں احرام شروع نہیں کیتا، قول شیخ رحمہ اللہ کا، کپڑے پالے چادرہ نمیاں اور مس کرے خوشبو کو اگر ہو اس کے پاس، بعد وچ منع ہو جانی ہے، ہون بشکو لائے۔ اچھا جی، یہ جو کہا ہے نا مس کرے طیب کو اگر ہو اس کے لیے، کی اے ٹیل اگر دے وے، اگر ہو، کہتے ہیں اس اگر ہو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ طیب سونوں نے زوائد سے ہے، سونوں نے موقدہ سے نہیں ہے، یعنی مستحبت سنت موقدہ نہیں، اے مطلب سونوں نے زوائد سے ہے تو سونوں نے خدا سے۔ جی تو خوشبو نے لا لی، بعد نے نیت کر لی تو خوشبو آ رہی، ان کو حرج تو نہیں، وہ جڑی پہلو لائیے نہیں نقصان دیتا خوشبو کا اثر احرام کے بعد۔ اور میرے دیسی یارو بے پہلے خوشبو لائیے نا تو بعد پئی آندی ہے تو حرج کوئی نہیں، وہ چادراں تے نہیں لانی، وہ یار داڑھی تے لانی تے والا شالاں تے لانی، کچھا شچھا تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مکروہ ہے یہ کہ خوشبو لگائے اس شے کے ساتھ کہ باقی رہے عین اس کا احرام کے بعد۔ اے ہن پانی نہیں ہو سارے، عین ہوندا سی کستوری دا، کندا امبر دا، اون کو نہیں لبدے جی، انہاں آکھیا بھی اے نہ روے، لیکن اب محمد ہے جی، پہلی گل آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خوشبو کی ابتدا حاصل ہوئی ہے وجہ مباح کے ساتھ، کدوں؟ احرام تو، اے وجہ مباح نال، تے لہٰذا بقا اس پر نہیں نقصان دے گا اس کو، جیسا کہ حلق، جیسا کہ مثلاً احرام تو پہلا انہیں سر منا دیتا تے نال ہی 5 منٹ بعد احرام شروع ہو گیا تے سر منیا نہ رہنا ہے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے جی، وال تے پھر اگنے نے جی۔ اور اس لیے کہ منع کیا گیا اس سے ممنوع من ہو جو ہے وہ خوشبو لگانا تطیب بعد الحرام ہے، قبل الحرام نہیں ہے، اے مطلب ہے جی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ آخر دلیل آپ دی ہونی کہ کوئی نہیں، اور جڑا بھی کسی مجتہد قول کیتا ہوں دی کوئی دلیل ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بقا کے لیے حکم ابتدا کا ہے، جویں احرام تو بعد
احرام تو بعد ابتدان خوشبو لانی منع ہے نا، ایویں ان دی بقا بھی منع ہے بھی پہلوں لائیے تو بعد وچ باقی رہے، اے بھی جیسا کہ قمیص کے پہننے میں جب کہ پہنے اس کو احرام سے پہلے اور نہ اتارے اس کو احرام کے بعد۔ مثلا اس نے قمیض پائی ہے تو اس نے تلبیہ پڑھ کے نیت کر لی ہے تو قمیض لائی نہیں، ہن پائی تو پہلوں ہے تو بعد وچ وہی قمیض ہے نا تا یہ منع ہے۔ اسی طرح خوشبو پہلے احرام تو پہلا قمیض ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے، تو جس نے انہیں نیت کر لی ہوں ٹھیک نہیں ہے کہ حالانکہ پائی تو پہلے دی ہے، اسی طرح خوشبو لائی تو پہلے دی ہے تو جدو نیت کر لی تو ٹھیک نہیں جی چادرہ لیاں بن خوشبو بھی لا لی سو ہون کی کرے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پڑھے دو رکعتیں پڑھے اولا میں فاتحہ شریف اور قل یا ایھا الکافرون، اور ثانیہ میں فاتحہ شریف اور احد۔ سنیں اچھا جی، یہ احرام تو پہلا دو نفلاں دا راز کیے، احرام تو پہلا راز کیے مانا جتھے لفظ آوے نا بھی بل مانا بھی اس میں وہ بات کیا ہے، مانا اس کے ساتھ اشارہ ہے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، چونکہ انہیں لمبا سفر کم ٹائم لگنا ہے بدن تھکنا ہے، اس واسطے نماز کولو مدد منگو، نماز کولو ہے اور سوال کرے اللہ تعالیٰ سے مدد کا اور توفیق کا اپنے سارے امور پر۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پڑھے اے ان حج دی نیت شروع ہے، عمرہ بعد چاہے گا، حج فرض ہے، اور کہے نماز کے بعد اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ معنی سمجھ آ گیا کہ کوئی نہیں وہ عمرے دی نیت آوے گی ارید العمرہ تھا وہ مؤنث ہے تے فیسرہا لی وتقبلہا منی، وہ کو انج ہونا ہے بس اینی گل جی پکا چھڈو اپنا ہے کی دین قسمیں ہسی دین دے تو دین ساڈا۔ اچھا جی، سوال ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے پہلے ایسی دعا کا ذکر کوئی نہیں کیا کہ کیا کہ یا اللہ آسان کریں میں روزہ رکھن لگا، مہربانیاں کریں یا اللہ میں نماز پڑھن لگا وہاں، محض نہیں ذکر کیا گیا مثل اس دعا کے ہے جڑی دعا ہے نماز اور روزے میں بھی اللہم انی ارید الصلاۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہم انی ارید الصوم فیسرہ لی وتقبلہ منی، بھی اتھے دعاواں کوئی نہیں ذکر کیتیاں۔ وجہ اس لیے کہ حج ادا کیا جاتا ہے مختلف زمانوں میں، مختلف او کم از کم اتھوں جلے شروع کرنا ہے تے 8 نو شروع ہونا ہے تے 13 نو مکنا ہے، مختلف زمانوں میں اور دور دور جگہوں میں، خانہ کعبہ، منا، مزدلفہ، عرفات، پھر اتھوں واپسی، اے مطلب بھی لہٰذا پس یہ کام نہیں خالی مشقت سے، پس سوال کرے اللہ تعالیٰ سے آسانی کا، کس کا؟ آسانی کا سوال کرے۔ کی پڑھ لیا سو؟
نیت کر لی، نماز پڑھ کے نیت کر لی، قول شیخ رحمہ اللہ کا پھر تلبیہ پڑھے اپنی نماز کے بعد، اپنی نماز کے بعد کیا کرے؟ تلبیہ پڑھے، تلبیہ، لبا یلبی، سما یسمی، تلبیہ نہیں، تلبیہ تسمیہ۔ پس اگر تلبیہ پڑھا اس نے بعد اس کے کہ کھڑی ہو گئی اس کو لے کر سواری اس کی تو جائز ہے، لیکن اول افضل ہے نفل پڑھ کے سواری تے نیت کر کے سواری تے بہ گئے تو پھر تلبیہ پڑھیا تا بھی ٹھیک ہے، لیکن تھلے سارے کام کر کے پھر سواری تے بوے ایک ہی ہے، افضل ہے۔ اچھا جی ہن توجہ، قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر ہو وہ مفرد بالحج اور کلا حج کرن چلے آئے، اج تو فارغ ہو کے اتھے 13ویں تو بعد پھر عمرے کران گے، ایتھوں صرف کلا، تو پھر کیا کرے؟ نیت کرے اپنے تلبیے کے ساتھ حج کی، کس کی؟ اورید الحجہ، وجہ اس لیے کہ حج عبادت ہے اور اعمال بالنیات ہوتے ہیں۔ تلبیہ کیے جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا تلبیہ یہ کہ پڑھے لبیک، اے پڑھیا جناب دی کتاب ہے جو اولبو لاکا البابین، یاد ہے تے پھر کیویں بنیا سی؟ اوویں ہی بنیا سی جویں بھول گیا ہے۔ اور تلبیہ یہ کہ پڑھے لبیک اللہم لبیک، سن لو ایک باری، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جی میں پڑھے ہیں نا انج پڑھی دے، یہ تلبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، صحیح بخاری و مسلم۔ اور یہ تلبیہ حج دا تلبیہ یہ واجب ہے ہمارے نزدیک، یہ اور نال نال دسی بھی آندے نے، ایک یہ کیڑی شے؟ ایشا بس، یہ یا وہ جو قائم ہو مقام تلبیہ کے قربانی چلانے سے، یا وے کہ 2 رکعتاں پڑھ کے نیت کرے تے پھر قربانی نال ٹور لوے، ایک قائم مقام تلبیہ دے وے، ایک ہی ہے تے تلبیہ بھی پڑھے تو قربانی بھی نال ٹورے تو سبحان اللہ، اونے جو کوئی نہیں، چونکہ وہ سفر نہیں رہ گئے تو نہ کوئی ڈنگر لے آندے نے تو نہ کوئی طریقہ اتنے رکھنے دا، سنے ہی وہ اس وقت جس لوکی اپنی قربانیاں گھروں لے کے جاندے سن، ان دا ساری تفصیل آوے گی بھی، انہوں آکھے اللہ تعالیٰ وال بدنا جعلنا، اگے جعلنا ہاں اگے، یہ اللہ دی نشانیاں نے، یہ جڑی قربانیاں تے ڈنگر جا رہے نے اللہ دیاں ایڈی شان والے ہو جاندے نے جی۔ اچھا جی مسئلہ جی، اور اگر ہو تلبیہ کی جگہ تسبیح کی شے، انہیں تلبیہ نہیں پڑھا تو کی پڑھی؟ یا تحلیل، یا وہ جو مشابہ ہیں اس کے اللہ کے ذکر سے، اور نیت کی اس تسبیح و تحلیل کے ساتھ احرام کی، میں احرام واسطے پڑھ رہا ہوں تو ہو جائے گا محرم، کی ہو جائے گا؟ محرم ہو جائے گا۔ اچھا جی،
قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہیں مناسب یہ کہ اخلال کرے کسی شے کے ساتھ ان کلمات سے، انہاں وچوں کلمہ کوئی کٹ نہ کرے، اے جنہیں پڑھے جنہیں وچ کوئی لفظ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تلبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روات کے اتفاق کے ساتھ، پس نہ کمی کرے اس سے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر زیادہ کرے اس میں تو جائز ہے، اگر کوئی لفظ بڑھا دے، وہ جڑے پچھو منقول ہیں صحابہ پاک کو، یعنی بعد لانے اس کے انہوں پورا کر کے نا اگے لفظ بڑھاوے، بہرحال خلال میں پس نہیں، انہاں دے وچ کوئی لفظ نہیں بدانا، کیونکہ سونے نے میں پڑھے ہیں جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اضافہ کرتے تھے اپنے تلبیے میں، پورا پڑھ کے نا اے پورا، تے پھر آپ پڑھ دے سن بعد وچ لبیک و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک والرغبہ رغبت الیک لبیک لبیک، اے بھی بعد وچ آپ پڑھ دے سن، پڑھنا چاہے تو حرج کوئی نہیں، اجازت بعد وچ۔ تے تلبیہ 3 باری پڑھنا سنت، 1 باری واجب آ جائے گی تفصیل، اور زیادہ کیا ہے بعض فقہا نے، لبیک حقاً حقاً لبیک تعبداً و رقاً، رق غلامی عبادت، تثنیہ لبیک یہ تثنیہ ہے، تثنیہ تقریر کے لیے ہے، تکرار کے لیے، اور یہ منصوب ہے فعل مقدر کے ساتھ الف بولا کا، اور پھر رد کیا گیا مزید کو ثلاثی کی طرف، خیر اتلے بکری گل، پھر اضافت کی گئی ضمیر، معنی کیا ہے لبیک کا، میں مقیم ہوں تیری طاعت پر، الباب مقیم ہونا بعد مقیم ہونے کے، اے لزوماً لطاعت کا اے معنی بعد لزوماً، یہ البا بالمکان سے مشتق ہے، مشتقاق مانوی، البا بالمکان آندے نے جدوں کو بندہ کسے تھاں تے ٹک جائے، کسے تھاں تے تاں جی۔ اور سنو اے لبیک دی حقیقت دسینین، اور یہ اجابت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی علی الازہر، او کیویں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فارغ ہوئے بنائے بیت سے تو حکم دیے گیا آپ اللہ کی طرف سے یہ کہ بلائیں لوگوں کو بیت اللہ کی طرف، تو آپ نے بلایا، دعا دا معنی نہیں کرنا، بلایا آپ نے لوگوں کو، اور نال ہی پہاڑے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر، جی بے لوگوں حج واسطے آؤ، جی واذن فی الناس بالحج لیاتوک، آؤں گے تاڑے کو، تے اللہ تعالیٰ نے سنوا دی ابراہیم علیہ السلام کی آواز لوگوں کو، ان کے آبا کی پشتوں میں، ان کی ماؤں کے رحموں میں، پس جس نے موافقت کیا تلبیے کے ساتھ 1 مرتبہ وہ حج کرے دا، اور جن نے زیادہ کیتا ہے، جن نے بار بار پڑھی گیا وہ زیادہ کرے گا، اور جس نے موافقت نہیں کی تھی آپ کے بلانے کی، وہ لم یحج اصلاً، لم یحج ایشا۔ بعض نے کہا ہے کہ دائی وہ اللہ ہیں اور اللہ کے سونے رسول ہیں، کیونکہ ہمیں تو
اللہ اور اللہ کے سونے رسول نے بلایا کدھر؟ ایشا بس لبیک لا شریک لک، یہ استیناف ہے. اگو لبیک ان الحمد بکسر الالف ہے تو ترکیب دسی ساری سنیں. ایشا بس چلو جی او بلا تھی بھی مولویہ. ہوں جی قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب تلبیہ پڑھ لیا تو پس تحقیق محرم ہو گیا. ہن او گویا تکبیر تحریمہ آکھ لئی سو، ہن وچ داخل ہو گیا. اج شروع ہے حج. حج دے وچ ہن اج دے وچ داخل ہو گیا. یعنی تلبیہ پڑھے اور نیت کرے کندی او پچھلی او جڑی پیچھے کیتی ہے، اس لیے کہ عبادت نہیں ادا ہوتی مگر لہذا نہیں ہوگا شارے میں نہیں، صرف نیت کے ساتھ جب تک نہ لائے یا وہ جو قائم ہے مقام اور ذکر سے دسن پیچھے تسبیح تحلیل وغیرہ مک گئی گل. ہوں جی جسلے حالت احرام ہو گئی شروع، پابندیاں کیڑیاں نے، کیڑا کیڑا کم. قول شیخ رحمہ اللہ کا، سب تو پہلا طے کام ہے پس چاہیے کہ بچے ان کاموں سے کہ منع فرمایا اللہ نے، ان کاموں سے یعنی رفس فسوق جدال. قرآن پاک چے سنیں او قرآن پاک چے بھئی منا رفس ول بے نہ کو بچو. حج وچ نہ رفس کرو تے نہ انہوں کو اللہ تعالیٰ منع کیتا ہے. رفس کیے، فسوق کیے تے جدال کیے. رفس جماع ہے، رفس دلیل اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے رفث حلال ہے. کیا مطلب؟ بعض نے کہا ہے کہ رفث سے مراد یہ جو حج کے بارے میں رفث ہے، اس سے مراد وہ کلام ہے کیڑی فاحش عورتوں کی موجودگی میں. رفث کا لغوی معنی ہوتا ہے فحش اور گندی گل، اور فسوق سارے گناہ کی، اور گناہ حالت حرام میں اشد ہیں ازروے پیڑے ہونے کے، حرام ہونے کے، ویسے ہی حرام نے. جدال یہ کہ لڑے تو اپنے ساتھی کے ساتھ جڑے نال نے تیرے، تو عطا کہ تو غصے ہو جائے اس پر یا وہ غصے ہو جائے تجھ پر. بے چنگے بندے نال آیا یار کرما والا تھان تھان تے چک وڈی جاندا ہے. ادھروں ویکھ یار. اور رفث وہ شے کہ قباحت کی جائے اس سے، یعنی جماع کا ذکر کرنا یا اس کے بعض گل آکھیو سن جماع نا رفث کا تعلق فرج کے ساتھ بھی ہے، رفث کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، رفث کا تعلق آنکھ کے ساتھ بھی ہے. رفث بالفرج یہ جماع ہے، رفث باللسان یہ جماع کا وعدہ کرنا عورت نہ، اور رفث بالعین اکھا مارنیاں او غمز لہو. اے بھائی سارے کام بند نے کندے وچ، بیوی نو اکھا نہیں مارنیاں نال اتھے جی، نہ ہی فون کر کے چلو تصویر نظر آئے اکھ پہ مارے بیوی نو تو کھلو کے جی انج نہ کاری جی. ٹھیک ہے پھر سنیں. فسوق لغتاً خروج اور شریعتاً نکلنا کس سے؟ بولو جا یار شریعت کے حدود سے. یار تسی چاہ پیتی جے
بول دے کیوں نہیں جی متلقہ لغتاً متلقہ نکلنا تے شریعت میں بعد نے آکھیا ہے گالاں دینیاں تے بعد نے آکھیا تنابز بالالقاب چل چوڑے جیا ساڈے نال گلاں کردا ہے تو اے تنابز بالالقاب ہے جی ویکھ بوتھا ویکھ اپنا تے ساڈے نال گلاں کردا ہے کما فی القربانی جدال شدت سخت لڑنا اور مراجعت کرنی کلام کی کس کے ساتھ اور مکارین اے مکارین کون جنہوں نے کرائے تے سامان لیا اٹھ چھوٹ سب ہوں تک بساں ہو گئی ہیں ایک ڈاکٹرہ نال پہ لڑنا ڈرائیورہ نال اور خدام نال اور وہ جو کہا گیا ہے کہ وہ مشرکوں سے لڑنا ہے حج کی تقدیم میں اور حج کی تاخیر میں نہیں مراد وہ تھے جانتے کوئی نہیں من الرفث لقول تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا اوے ہے او اچھا جی سمجھ آ گیا اگے جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اے ہن شیاں شروع نے جڑیاں احرام تو بعد نہیں کرنیاں اور نہ قتل مارے شکار کو نہ توجہ یار باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا تقتلوا الصید وانتم حرم وانتم محرمون اے حرم جمع حرام دی یعنی جدو تسی محرم ہوو نا ادو شکار نہیں کرنے اور سید تو کی مراد ایک تے نا حلال جانور ایتھے کی مراد قرآن پاک سید 7/12 پڑھے سے کہ کوئی نہیں بھلا جے سید کاری جی ہر وہ جاندار کی ممتنع جو اپنا دفاع کرتا ہے وحشت پکڑتا ہے اپنی اصل خلقت کے ساتھ ممتنع ہوندہ ہے بھی اپنا دفاع کردہ ہے بہت نیڑے جاؤ تو ٹکرا ماردہ ہے لتا ماردہ ہے چک وڑدہ ہے تو اپنی اصل خلقت کے ساتھ وہ انسانوں سے وحشت کرتا ہے یہ ان جننے جنگلی نے جنہاں نو مارنا حلال ہے نا وہ گو آ جان گے اس تو سوا خشکی دے مچھی نہیں خشکی دے حلال حرام سارے جڑے کڑنے نے گو آ جان گے فلانے اجازت ہے اے پرندے درندے سارے اے زمین والے اڈن والے سارے داخل نے بیچن دے سنے ہی او پالتواں تو سوا نال اٹھ بکریاں لے گئے راہ ذبح کر کے کھاواں گے بشک صبح شام کھان اے شکار دی ذکر ہو رہے ہیں او ہے او ممتنع امتناع کرنے والا یعنی بچاؤ کرنے والا اے مطلب بندہ جی اگو عام کے معقول ہو یعنی حلال ہوئے یا کیا ہو اے شاباش جی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ اشارہ کرے شکار کی طرف یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ کوئی اور بندہ ہے جڑا محرم نہیں وہ جا انہوں اشارہ کرتا ہے وہ بولتا نہیں صرف اشاروں میں پہاڑی سامنے نہیں کھلوتی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ رہنمائی کرے اس پر یعنی اپنی بولنا دو گی یار نہ کہے فلانی جگہ میں گل سن اور جڑی پچھلی پہاڑی ہے نا اتنے میں ویکھی پرلے پاسے ہرنی کھلوتی ہے پہنچ جا یہ بھی نہ آکھے تے سامنے ہوئے تے اشارہ بھی نہ کرے بالکل اشارہ خاص ہے حضرت کے ساتھ جڑی شے سامنے میں اور دلالت غیبت کے ساتھ جڑی غیب ہے ان دی رہنمائی کری دی ہے اور سمجھ دے ہو نہ آپ شکار کرنا ہے نہ شکار وال قالا اچھا توجہ کریں
اور اگر کہا محرم نے حلال کو، اوے حلال جڑا حالت حرام وچ نہیں، ایتھے بندے ہو گیا دو، ایک محرم تے ایک غیر محرم۔ غیر محرم نو کی آندے نے حلال بھی تے حلالی بھی، کی پنجابی چ حلالی تو اور معنی ہوندا ہے، اوتھے مراد حلالی ہو رہی۔ اور اگر کہا محرم نے حلال کو، اس دیوار کے پیچھے شکار ہے، اس دے پیچھے شکار ہی۔ پس بندہ چلا گیا، پس اچانک 5-7 ہرنیاں کھلوتیاں، پس پکڑ لیا اس نے ان سب کو اور ذبح کر دیا سب کو۔ کی کتاب تے دال پر ان سب کے اندر جزا ہے، اے دال نو ان سارا دی جزا دینی پئی۔ سمجھائی گل دی؟ برخلاف اس صورت کے کہ جب دیکھا شکار سے ایک کرنی سی، پس رہنمائی کی اس نے اس کی حلالی کی علیہ اس پر، ان دے پچھلے پاسے شکار نہیں سو آکھا، ایک کرنی کھلوتی ہو، کی کھلوتی ہے؟ پس اچانک اس کے پاس شکار تھے اور بھی، جسے لگیا تینے جنو پرا اور ارنیاں میں نال کھلو گئی آکے، وہ تو کٹھیاں ہو گئی چھاویں، پس مار دیا ان کو مدلول علیہ نے، کیڑا انہیں سارے نے شکار کر لیا، تو پس نہیں دال پر، مگر دال کیڑی چھولیاں دی جنہیں رہنمائی کی تھی، پس نہیں دال پر مگر جزا شکار کی وہ کہ جس پر اس نے رہنمائی کی، ہون ایک دی جزا ہے۔ اچھا جی مسئلہ، پھر رہنمائی محض عمل کرے گی جب متصل ہو رہنمائی کے ساتھ قبض، انہیں رہنمائی کیتی، اگلے جا کے پھر اس نو حملہ بھی کیتا، پھر انہوں جزا پینی ہے۔ پس جب کدے گیا اور یہ کہ نہ ہو مدلول عالم شکار کی جگہ کا، سن دے ہو بھئی، وہ کیا کرے بھئی، نا بھئی دلالت محض عمل کرے گی جن دی وجہ تو سزا انہوں جزا پینی ہے، جب کہ متصل ہو اس دلالت کے ساتھ کیڑی شے، اور یہ کہ نہ ہو کون جس کی رہنمائی کی گئی ہے او بندہ، نہ ہو عالم شکار کی جگہ کا، جتھے شکار کھلوتا ہے نا، جنہوں دسیا سو اینو پتہ کونی کہ اتھے ہے، اور یہ کہ تصدیق بھی کرے مدلول دال کی اس کی رہنمائی میں، اور تابع داری کرے اس کی شکار کے پیچھے جانے میں، اے شرطانی تا جزا پینی جے بھی انہوں پکڑے تے او جنہوں دسیا سو انہوں پہلے پتہ نہیں بہرنی کھلوتی ہے، تے دوسرا انہیں دی دلالت دی تصدیق بھی کیتی تے ان دے کہنے نالے ٹر بھی پیا ہونے، تے تاں پھر انہیں کر لیا انہوں شکار، ہن جزا جے۔ بہرحال جب تکذیب کی اس نے اس کی دلالت میں، جی ٹھکے نہ پہ میں صبح دا پھر کے مر گیا، کوئی ہرنی کو نہیں ہے تھے جی، وہ تو کتے کھلوتی ہرنی میں چٹکو ہو گیا تھا تو کوئی شے نہیں، اے تکذیب ہو گئی، اور نہ تابع ہوا اس کے پیچھے جی، حتیٰ کہ رہنمائی کر دی اس کی دوسرے نے، پچھو کوئی ہو رہا ہے انہیں کہا پیچھے ہرنی ہوں، دوسرا پاویں جیڑا بھی ہے، اسی جن دی گل کر رہے ہیں، اسی فی الحال ان دی گل کر رہے ہیں، پس اس نے تصدیق کر دی اس کی اور چلا گیا اس کے پیچھے، تو اس نے اس کو مار دیا، تو دال اول پر جزا کوئی نہیں، کیونکہ ان دی گل دی پیچھے تو گیا ہی نہیں ہوں، وہ تو دوجے دی گل پیچھے گیا ہے، لہذا ان دی گل ختم ہو گئی۔ مسئلہ جی، اور اگر دیکھا
محرم نے شکار ایسی جگہ میں کہ نئی قدرت رکھتا اس پر مگر یہ کہ مارے اس کو کسی پس رہنمائی کی اس نے اس کی فضلہ محرم آخر جی پس رہنمائی کی اس نے اس کی دوسرے محرم نے قوس پر اور نشاب پر تیر جی بھئی اس نے اس کی کیا کی رہنمائی دا مطلب ہے بھی تینوں فلانے کو تیر تے شکار تیر تے کمان مل جائے دی ان کو لے لا یا دی اس نے اس کو یہ خود یا انہیں اپنا تیر کمان دیتا سمجھ آ گئی جی دو صورتاں تو اس پہلے محرم نے مارا اس کو پس مار دیا اس کو تو ہر ایک پر ان سے پوری جزا ہے تیر کمان دسنے والا یا تیر کمان دینے والا تے او جن نے قتل کیتا ہے دو موتے وہ گوا جائے گا بانڈ کے نہیں پوری جزا مسئلہ جی اگر مانگمی لی محرم نے دوسرے محرم سے چھری میں نے چھری دئی ہوئے چھری لئی انہیں کیوں چھری انہوں نے دسیا چھری لئی تاکہ ذبح کرے چھری کے ساتھ جو شکار ہے اس کے ساتھ انہیں کو خرگوش پڑھیا انہیں پتہ کوئی نہیں انہیں چھری ان کو مانگ کے لئی جی فَأَعَارَهُ تو اس نے اس کو چھری مانگوی پس اس نے ذبح کر دیا کس کو تو پس نہیں جزا چھری والے پر جزا نہیں یہ آکھے نا چھری پھڑ ذبح کر کھانے دو میں ہونا ہے انہیں کہ چھری دیں لے کے تو انہیں خرگوش ذبح کر دیتا بعض نے کہا ہے کہ چھری دینے والے پر بھی ہے اب دو قول ہو گئے نا اول محمول ہے اس صورت پر جب کہ چھری مانگنے والا اکیلا قدرت رکھتا ہے شکار کے ذبح پر ثانی محمول ہے اس صورت پر جب کہ وہ قدرت نہیں رکھتا تو انہیں بھی نال مدد کرائی اے مطلب سنیں تو ہون دو میں برابر نے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ پہنے قمیص ہن قمیص اور نہ شلوار یعنی اے شلوار تے قمیض کیڑی پانی منع ہے یعنی پہننا معتاد او ستھن کے میں پائی دیئے لتاں وچ تے قمیض جی میں پائی جے کوگو بہرحال جب اس نے تہمد بنا لی تہ بند قمیض کے ساتھ قمیض لک نال وال کے نا تے جڑے دو بازو نے انہوں نے پھیر کے تے وچ اڑنگ دیتا بڑی قمیض سی اے عادت نہیں اے قمیض دی لک دی چادر بن گئی تے ہن کوئی حرج نہیں ہن او میرے او یارو ایتے ویکھو او کئی واری لوکی پوچھ بیندے نے بھئی بار چھوٹا ہوئے تے سلائی وچوں کرا کے تے بار بڑا کر کے چادراں بندیاں نے او کوگو او دے لگ جاں کو نہیں بندے ہون ہیں او کوگو کو پوچھ رہے میں تو وچوں نو ڈنگ جا پیا ہوندا ہے اے سلائی نہیں منع اے کیونکہ ان قمیض انہیں چادر بنائی ہے تو قمیض نے 100 تھاں تو سیتی ہے تے منع کو نہیں جی سمجھ آگئی جی گل دی ان یاد رکھنا ہے مسئلہ بھئی چادر جڑی لک بدی یا اتے لئیے چھوٹا بر سی تے کی کیتا ہے یا گوندے جڑی کنیاں انج کر کے دوریاں کر کے سلائی کیتیاں ہوندیاں نے انہاں وچ حرج کوئی نہیں اوے ہے او بندہ نشان لائیا میں ذرا مسئلے لوڑ نے انہوں نے دسنے نے یارو ہر سال پوچھ دینے پہ چاندے کہ مسئلے سے لکھ کے دے دے پکے یا اس نے چادر بنا لی سراویل کی کس کی تو اب اس پر کوئی شے نہیں اور بہرحال عورت
बस जायज़ है औरत के लिए ये कि पहने जो चाहे सिले हुए कपड़े, खुफैन, औरत मौजे पाए, जराबा पाए, सीते कपड़े, मगर ये कि औरत ना ढांपे अपने ढके चेहरे को। औरत दा हिराम सिर्फ इतों जिन्ना मूँह धोना फर्ज नहीं हैगा, इन्ना औरत दे मूँह दा की हुंदा है, इहराम हुंदा है जी। उमूमन मत्थे तक कीता हुंदा है, मना है इत्थों तक, वाल नंगे ना हों। बावजह कौला का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औरत का इहराम उसके चेहरे में है, औरत का और दूजी वजह और इसलिए कि औरत का बदन तो सारा और शर्मगाह है, और सतर उस शय के साथ जो नहीं है सिला हुआ कपड़ा मुताज़र है। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾੜੀ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਬਾਜੜ ਜੀ, ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਲੇਟਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ औरतें सीते कपड़े पान। बस इसलिए इजाज़त दी गई औरत के लिए सिले कपड़े के पहनने की। अच्छा जी हज़रत साहब अरी कौल शेख रहमहुल्लाह का पिछों कमीज़ भी नहीं पानी तो सुथन भी, और ना इमामा बांधे किथे, मामा किथे बनी दे, और ना टोपी पहने और ना कुबा पहने, या कुबा या कोट जुब्बे, और ना मौजे खुफैन, ना मौजे पाए, ना मगर ये कि ना पाए ना लैन जुती कोई नहीं, तो बस काटे मौजों को काबैन से नीचे, किससे मैं अर्ज करदा ध्यान करा जी यार। अच्छा जी आ जरा कोट ते जुब्बा है ना पहनना कुबा का दो वजह पर है। अगर दाखिल करे अपने बाजू उसकी आस्तीनों में तो हुण जायज़ नहीं, अगर ना दाखिल करे बाजू उंज मोढियां ते सुट लवे ते, और इत्थे जिहड़ा काबैन नहीं आया आम तौर पर काबैन बुजुर्गों पिछले ने जिहड़े वुज़ू विच ए दो गिट्टे, इत्थे नहीं मुराद, इत्थे जिहड़ा हज दे मसले में जिथे भी काब आवेगा, काब यहाँ वो उठने वाली हड्डी जो कदम के वस्त में तस्मा बांधने की जगह में, ओ केड़ी आ विचली हड्डी। हुण इधरों वेखो वो जिहड़ी हड्डी है ना, उस हड्डी दे अगों इंज करके पिछलियां गिट्टियां दे थल्लों इन्नी थां नंगी होवे, अगला बेशक पब कज्जिया है, थल्ले पिछा भी कज्जिया है, ते जुत्ती पिछा गिट्टियां तो थल्ले वे, ए ठीक है, ये की है वो को खाने च पैंदी पई, कुछ चपली स्पंज को फर्ज नहीं, सिर्फ ये भी आ तीन हड्डियां नंगियां होण, और तीन केड़ियां वो अजकल एक होर ड्रामा है भी वो ना बई वो चप्पलां नहीं निकलिया खुलियां बदन वालियां, ते वो एक उत्तों बदर बन देंदे ने, पिछली अगली हड्डी भी नंगी ते गिट्टी वाली भी नंगी, ते विचकारों इंज करके बनते ने, वो उत्तों वो मना है, क्योंकि अगली हड्डी तो लैके पिछलियां गिट्टियां तक ये सारा उत्तों ते गिट्टे नंगे होण, कोई नहीं खाने च पई, पैर बाहर कढ़ने एक बारी वो इत्थों ना बदली इंज, इत्थों नहीं उथों पर विचों इस तो पर गिट्टियां तो ना इत्थों करके बदरी बनी बन दी जी, ऐसे होंदे नहीं सैंडल जिहे, उहदे नाल दरम्यानी हड्डी भी नंगी गिट्टे भी नंगे ते विचकारों, ये गलत है, ये बाहर पैर कढ़ना मैं ए सारा नंगा होवे किथों ना ना ऐ हड्डी तो बलामा दे हड्डी तो उतली हड्डी जी विचकार हड्डी इस तरह करके नालों इनू इंज करके पिछा गिट्टियां तो फेर के लिया अगे इंज ये नंगा होवे, अगला बेशक पब अंदर होवे जुत्ती दे मना कोई नहीं, अड्डी पिछों कज्जी होवे मना नहीं, ए तीन हड्डियां वाली जी जगह है ना पैर दी नंगी होवे, को समझे अब्दुल जलील को कोई नहीं,
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਪਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਰਮ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਡੀਆਂ 3 ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। कौल शेख रहिमहुल्लाह का, और ना ढांपे अपने सर को कौन, और मर्द दी गल ही, और ना अपने दोवां नूं कोई ना कज्जे। यानी ते पैर दा तुहानूं समझ आ गया मैं इन्ना नंगा होना चाहिए, इन्ना ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। और यानी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੱਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਢਾਂਪਣਾ ਮਾਹੂਦ ਕੀ ਮਾਹੂਦ। ਹੁਣ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਮਲਣਾ ਹੈ तो फिर ज़ाहिर मसले तो पढ़े को नहीं, पर परेशान ने जी फिर वूज़ू जी दूरों पानी सुटना है जी। अच्छा जी, और बहरहाल अगर उठाया मौलवी वफा ने अपने सर पर गंदम का तोड़ा, उस लोग लैके जाते सन, और हुण बैग इधर तोड़ा। और इसके मुशाबे विच बैग आया कि को नहीं आया, बेगर ने उन्हें सिर ते की चुक लिया। मसलन जा रहे हैं जहाज़ के विच बहन तक लैन तक बैग भारा है, उन्हें 1 मिनट वास्ते सिर ते चुक लिया ते औरत रख सकती सिर ते, उन्होंने सिर का हिराम भी कोई नहीं, वो तो सिर्फ मूँह दे जी। तो मर्द अगर सिर ते कोई शह रखिए ना तो ये मसले जरा ना इन्हें निशान लाओ। अच्छा जी, ए तख्त या माहूद वजह इसलिए कि ये नहीं हासिल होता इसके साथ मकसूद मिनल इर्तिफाक। यो लफ्ज़ जड़ा ओ पिछे शहीद दे बाब विच आया सी, कुछ ने सहूलत हासिल की। सिर दी सहूलत पंड चाने नाल नहीं है कुगवा, सिर दी सहूलत पगड़ी नाल है, चादर नाल है, टोपी नाल है, रुमाल रखने नाल है जी। ते तो पार चाही बैठा जी, लिहाजा जड़ा सी ना भी सिर दे उत्ते नरमी वो नहीं हासिल हुई, इस वजह तो कोई सिर ते शह चाल ही सुते इंज नहीं कर जा के आखना कि अम्मा हम बैग असा मसला पड़ा सिर ते चुक के ले जाना, अज बज हथ च नहीं फड़ीदा, इंज नहीं पुठ कर दिया जे बे कदे सिर ते चुकया तो हरज मतलब है जी। और जब इरादा करे इहराम का गुस्ल करे या वुज़ू करे, और गुस्ल अफजल है, और पहने 2 कपड़े और चादरा यार नई या धुली हुई, इजार ए लक वाली और रिदा ए उत्ते वाली और लगाए खुशबू ते बाकी मस्त लफज है कि ये खुशबू लगाने का सुन्नत तरीका भी दसने बे खुशबू उत्ते डोल का था मली दी नहीं, एक ही करी दिए इंद ना खुशबू होंगे जी, जी शायद जिन्नी करी दी उन्नी होंगी है जी। चलो जी, और मस करे खुशबू अगर होश के लिए, और पढ़े 2 रखते बैनस्तूर लिखा फ़ी गैर लौकातिल मकरूहा, फ़र्ज़ करो नजिल मिकात दे नेड़े पहुँचा है जी, या तो इस्लामाबाद तो सूरज निकलने वाला वक्त हो गया, या इस्तिवा हो गया, या सूरज पीला हो गया, हुण 2 रकातां ना पढ़े, नियत करके तलबिया करके काम शुरू कर दे, वो खाने च पई जे। ए मसले ने ज़हन च रखने वाले जी जी भी इस वक्त नहीं अगे जी। और पढ़े और कहे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। फिर तलबिया पढ़े अपनी नमाज के बाद, बस अगर हो मुफरिद बिल हज बकल्ला हज करन चले, हज इफराद इतना हज इफराद तो नियत करे हज के तलबिया की, और तलबिया ये के पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क
لا شریک لک، اور نہیں مناسب یہ کہ اخلال کرے، مراد کمی کرے کسی شے کی ان کلمات سے، کٹ نہیں کر سکتا۔ پس اگر زیادہ کیا اس میں تو پڑھ چکے ہو بعد وچ نہیں جائز ہے۔ پس جب تلبیہ پڑھ لے پس تحقیق محرم ہو گیا، پس چاہیے کہ بچے ان کاموں سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے، یعنی رفث سے اور فسوق سے اور جدال سے، اور نہ قتل کرے شکار کو، اور نہ اشارہ کرے شکار کی طرف، اور نہ رہنمائی کرے شکار پر، اور نہ پہنے قمیص، اور نہ سراویل، اور نہ امامہ، اور نہ ٹوپی، اور نہ قبا، اور نہ موزے، مگر یہ کہ نہ پائے جوتے، تو پس کاٹے موزوں کو ٹخنوں کے اسفل سے، اور نہ ڈھانپے اپنے سر کو، اور نہ اپنے منہ کو۔